کی صفت تخلیق ہی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تخلیق کی صفت سوائے ایک پروردگار عالم کے کسی دوسرے کے اندر پائی نہیں جاتی۔ آدمی سامان تیار کرتا ہے، انوکھا سے انوکھا سامان تیار کر لے، جیسے اس وقت موبائل چل رہا ہے، ایک انوکھی چیز ہے، مگر اس میں جتنے پرزے استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے۔ اس کی پلیٹ ہے، اس کے اندر استعمال ہونے والی دھاتیں ہیں، اس میں لگائے ہوئے تار ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر زمین پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، انہی کو جوڑ کر کے سامان تیار کر لیا گیا ہے۔ تو مادے سے اللہ کا پیدا کیا ہوا مادہ استعمال کیا گیا اور اس مادے سے ایک سامان بنا لیا گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے صنعت۔ یہ صنعت ہے، سامان تیار کرنا ہے۔ باہر مٹیریل موجود ہے، جوڑ کر کے سامان تیار کر لیا گیا۔ اس کا نام خلقت تخلیق نہیں ہے، اس کا نام ہے صنعت، ہاتھ کی کاریگری ہے۔ یہ صنعت کی صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، انسان کو اللہ نے صنعت کار بنایا ہے، مگر صفت تخلیق صرف اللہ واحد کے اندر پائی جاتی ہے اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے صرف اپنے حکم سے اشیاء کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خالق جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کا نام عبد الخالق ہو تو تنہا خالق مت کہیے گا، عبد ضرور لگائیے گا، عبد الخالق کہیے، تنہا خالق کہنا جائز نہیں ہے۔ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جو خالق ہے وہی معبود ہونے کا مستحق بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے اور سر جھکایا جائے تو یہ اللہ واحد کی توہین ہے۔ یہ شان صرف ان کی ہے، جو عظمت ان کی ہونی چاہیے، اگر وہ عظمت اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو یہ غلط حرکت ہے، نازیبا حرکت ہے، یہ خالق کی توہین ہے۔ اس لیے کسی غیر اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالی شانہ کی صفت خلقت، صفت تخلیق یہاں تک بیان ہوئی، اور اب فرمایا جا رہا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، جس کے اندر صفت تخلیق پائی جاتی ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جس کے اندر کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، جن چیزوں کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے جتنی خدا کی تعظیم ہونی چاہیے، کیا ان کے اندر بھی کوئی چیز بنانے کی صلاحیت ہے؟ کوئی چیز انہوں نے آج تک پیدا کیا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک کی کوئی چیز پیدا کیا ہو تو بتاؤ؟ یا کبھی جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، کبھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے ستارے بنائے ہیں، میں نے یہ پہاڑ بنائے ہیں، میں نے فلاں مخلوق تیار کی ہے؟
کسی نے دعویٰ کیا آج تک؟ دعویٰ کیا ہے تو صرف اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو دعویٰ کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے اگر تم سر جھکاتے ہو اور انہیں اپنا معبود بناتے ہو تو یہ خالق کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ان لوگوں کے برابر ہو جائے گی یا ان چیزوں کے برابر ہو جائے گی جن کے اندر کچھ بھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ دونوں کو اگر برابر کرتے ہو تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ افلا تذکرون، کیا اتنی موٹی بات بھی تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اتنی موٹی بات بھی یاد نہیں ہے؟ یعنی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب انسان کے فائدے کے لیے، چاہے اللہ نے آسمان میں بنایا ہے تو وہ بھی انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور جن چیزوں کو زمین پر پیدا کیا ہے وہ بھی انسان کو فائدہ ہی پہنچا رہی ہیں۔ زمین آسمان کا سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کو اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آپ کے جسم کے اندر کتنی نسیں ہیں آپ گن نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔ آپ کے سر میں بال کتنے ہیں آپ گن کے بتا نہیں سکتے۔ سر سے چلنے والے اعصاب میں کتنی شاخیں نکل کر کے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کو پٹھا بولتے ہیں، جس سے آدمی محسوس کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ ہاتھ چلتے ہیں، پیر اٹھتا ہے، ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، یہ سب پٹھوں کی بنیاد پر۔ اور یہ پٹھے سر سے لے کے پیر تک پھیلے ہوئے ہیں، کچھ موٹے موٹے مراکز ہیں اور کچھ وہاں سے نکلی ہوئی شاخیں۔ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک سر کی نسیں کوئی گن کے بتا دے جو بھیجے کے اندر چلتی ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سر کے اندر بھیجے میں جو نسیں چلتی ہیں وہ بال جیسی باریک باریک ہیں، مگر اللہ کے حکم سے اس کے اندر خون چلتا ہے، اور اسی خون سے بھیجے کی پرورش ہوتی ہے، اور دماغی جو پرزے ہیں وہ سب اسی سے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں تمہیں دے رکھا ہے کہ اگر تم ان کا شمار کرنے لگو، گننے لگو تو ان کو تم گن نہیں سکتے ہو، اور جب گن نہیں سکتے ہو تو اس کا شکر کیا ادا کرو گے؟ سمجھے؟ جب اللہ کی بھائی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو انعام دیتا ہے، تو کم سے کم آدمی اس کے جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے، اللہ آپ کی اس چیز میں خوب برکت دے۔ یہ سب شکریہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ انسانی شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کے بدلے میں وہ اس کا شکر گزار ہو،
شکر ادا کرے۔ حق تعالی شانہ کی نعمتیں کیا اس کی حقدار نہیں ہیں کہ ان کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے؟ اس لیے کہ ان کی دی ہوئی نعمتیں تو ایسی ہیں جس کا بدل دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ آنکھ اللہ نے دے دیا ہے، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو کیا دوسری آنکھ بن سکتی ہے؟ یہ انمول نعمتیں ہیں، بے بدل نعمتیں ہیں، جو اللہ نے بنا دیا ہے بس وہی رہے گی، اگر وہ خراب ہو گئی تو دوسری بن نہیں سکتی۔ پھیپھڑا اللہ نے بنایا ہے، اگر پھیپھڑا خراب ہو جائے تو دوسرا پھیپھڑا بن جائے گا؟ ہے دنیا کی کوئی طاقت جو دوسرا پھیپھڑا بنا لے؟ اگر دوسرا پھیپھڑا بن جاتا تو پھیپھڑے کے مریض مرتے نا۔ گردہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر خراب ہو گیا تو کوئی دوسرا بنا لے گا؟ بن سکتا ہے؟ یہ سب بے بدل نعمتیں ہیں، اور میں تو کہتا ہوں ساری ہی نعمتیں بے بدل ہیں۔ ایک پرزہ بھی اگر خراب ہو گیا تو اس کا بدل تیار نہیں ہو سکتا۔ پیوند کاری سے اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی جو پہلے تھی۔ پیوند کاری جو ہے وہ صرف کام چلاؤں ہے، اور وہ بھی چند دن کے لیے، زیادہ دن نہیں چلتی۔ یہ ہارٹ کے مریضوں کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے، دوسری مشین لگائی جاتی ہے، مگر لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی مدت صرف 12 سال ہے، بس اس کے بعد معاملہ ختم۔ 10 سال 12 سال اگر کوئی بیماری نہ ہوئی اور وہ مشین اپنی جگہ پر چلتی رہی تو، اور اگر کوئی دوسری بیماری پیدا ہو گئی تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو بدل کہاں ہوا؟ بدل نہیں ہوا۔ اس لیے حق تعالی شانو فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں کہ جو ناشکرے ہیں، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی نہیں پوچھتا۔ جی رہے ہو جیتے رہو، ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو، چاہے ہمیں گالی دو، چاہے ہمارا انکار کرو، چاہے ہمارے برابر کسی دوسرے کو بناؤ، جو جی چاہے کرو، پڑے رہو زمین کے اوپر، نعمتوں سے میری فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفور الرحیم ہی تو ہے۔ اگر وہ نظر انداز کرنے والے نہ ہوتے اور ایک ایک بات پر پکڑ کرنے والے ہوتے تو ایک نعمت کی ناشکری پر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے نکال کے باہر کر دیتے۔ زمین ہماری ہے، تم ناشکری کر رہے ہو ہماری، نکل جاؤ ہماری زمین سے، مگر چونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے وہ کچھ نہیں کہتے، ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ ہم دل میں جو سوچے ہوئے ہیں اللہ میاں کو خبر نہیں ہے۔ عقیدہ اندر چھپائے ہوئے ہیں، بدنیتی اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ کون جانے گا۔ اس لیے فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہو، اپنے من میں چھپائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کام تم اپنے عمل سے ظاہر کر دیتے ہو، زبان سے ظاہر کر دیتے ہو، فعل سے ظاہر کر دیتے ہو، اللہ اس سے بھی باخبر۔
تمہاری کوئی ادا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس چکر میں مت رہنا کہ ہم اللہ میاں کو دھوکہ دے دیں گے۔ ہم ہی جانتے ہیں، اللہ میاں کیا جانیں گے؟ ہمارے من کی بات ہے، کوئی کیا جانے؟ ہاں، کوئی نہیں جانے گا مگر وہ جان لیں گے جنہوں نے یہ بھید بنایا ہے، جنہوں نے یہ سینہ بنایا ہے اس قابل کہ اس کے اندر بھید بنے اور آدمی اپنے بھید کو چھپائے۔ جس نے اس کو بنایا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ غائب نہیں ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ وہی بات جو میں نے ابھی چند منٹ پہلے بتایا تھا کہ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری ذوات کو پکارتے ہیں، یعنی وہ اپنی ضروریات میں ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کی دہائی بولتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکے، اس صلاحیت سے محروم ہیں، بلکہ ان کی ذات خود اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ پتھر ہوں، آگ ہو، سورج دیوتا ہوں، کواکب ہوں، کوئی بھی اللہ کی مخلوق، زیادہ تر تو یہ جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ خود ہی مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی ہے ہی نہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ ہم ان بتوں کو تھوڑے پوجتے ہیں، ہم تو ان دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں جن کے نام کی یہ مورتی ہم نے بنایا ہے، تو مان لیجئے وہ انسان ہوئے یا جنات ہوئے، حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یہ سب مردہ ہیں، زندہ ہیں ہی نہیں۔ سب مردہ ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں ہم لوگ تو زندہ ہیں، مردہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب مردہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے۔ پہلے نہیں تھے، بیچ میں تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، زندگی دے دیا اپنی جانب سے، تو زندگی مل گئی۔ یہ زندگی بھی 4 دن کی۔ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بچپن میں جوانی تک جب تک طاقت رہتی ہے آدمی کی آرزوئیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ بنائیں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا بنائیں گے ویسا بنائیں گے، زمین سے لے کے آسمان تک کی بات سوچ ڈالتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو موت کا انتظار دامنگیر ہو جاتا ہے سر پر۔ جب جوانی ڈھل جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے اور اعضاء جواب دینے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو پھر آدمی کو موت یاد آنے لگتی ہے کہ اب جانا ہے دنیا سے۔ پھر ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ساری آرزوئیں ختم ہو جاتی ہیں، سمجھے؟ پھر کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہ جاتی،
نہ زمین سے، نہ جائیداد سے، نہ پیڑ پودے سے، کسی سے نہیں۔ کتنے بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے کسی نے اگر کہا کہ یہاں پودے لگا دیجئے، یہاں پیڑ لگا دیجئے، تو انہوں نے جواب میں کہا کا کر اب پیڑ لگائیے، اب ہم کا رہا ہی کیا ہے یہاں، جے رہے اپن لگائے، یہ جواب دیتے ہیں لوگ۔ تو کیا ہے؟ وہی ہے کہ اب موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے بھی آدمی معدوم تھا، پہلے بھی نہیں تھا، اللہ کے پیدا کرنے سے 4 دن کے لیے دنیا میں آ گیا، اور کب چلا جائے گا وہ بھی نہیں جانتا، تاریخ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کو کب جانا ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ بس یہی 4 دن بیچ میں ملے ہیں، 4 دن کے بعد پھر موت ہے۔ تو پہلے بھی معدوم تھے، بیچ میں زندگی ملی، پھر معدوم ہو جائیں گے۔ تو یہ زندگی ہے ہی کس کئی دن کی؟ کون سا اعتبار ہے اس زندگی کا؟ ہمیشہ تو نہیں تھے، 4 دن کے لیے آئے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو جائیں گے، چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ پھر یہ دنیا دیکھنے کو نہیں ملے گی، کتنا دن نہیں ملے گی، جب تک حشر قائم نہیں ہوگا۔ حشر کب قائم ہوگا اللہ بہتر جانے، کتنا دن لگے گا اس میں، لاکھوں سال لگ سکتا ہے، ہزاروں سال لگ سکتا ہے، کتنا دن ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ قبر میں سو جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آؤ گے۔ تو یہ 4 دن کی زندگی، وہ بھی مستعار زندگی جو اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اس زندگی کے پیچھے نہ جانے کتنی ہلاکتیں آگے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ ایک آدمی کو سنا کہ چیونٹا کاٹ لیا اور وہی اس کا سبب ہلاکت بن گیا، کسی کو بچھو نے مار دیا، مر گیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا۔ تو عام طور پر مشہور ہی ہے کہ سانپ کاٹ لیتا ہے تو کوئی بچتا نہیں۔ اس کے علاوہ بیماریاں، ایک سے ایک بیماری، کرونا چلا آ رہا ہے دوڑتا ہوا، جس کو پکڑ لے رہا ہے چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ تو 1000 ہلاکتیں، یہ 4 دن کی زندگی جو ملی ہوئی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ چاروں طرف صرف مصیبتوں میں آدمی گھرا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے فرمایا تھا، ایک لکیر کھینچی اوپر اور ایک نیچے، اس کے بعد بیچ میں بہت ساری لکیریں کھینچی، فرمایا عمر یہاں سے شروع ہوتی ہے، آخر درجہ یہاں تک کا ہے، یہاں تک آئے گا، اور یہ سب مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں جو آدمی کی جان پر حملہ کر دی ہیں۔ ایک نے چھوڑا تو دوسری آئی، دوسری نے چھوڑا تو تیسری آئی، تیسری نے چھوڑا تو چوتھی آئی، اس طرح سے نمبر وار مصیبتیں آتی رہتی ہیں اور سب خطرے کی گھنٹی بجاتی رہتی ہیں۔ اور اگر سب سے چھوٹ گیا تو یہ ڈیٹ جو پورا ہو جائے گا تب تو جانا ہی جانا ہے، اس کے بعد تو پھر رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی کی کل حقیقت۔ تو یہ زندگی ہی کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ موت ہی موت ہے، پہلے بھی مردہ تھے، بعد میں پھر مردہ ہیں، بیچ میں 4 دن کی زندگی، وہ بھی مصیبتوں میں گھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہے، اموات غیر احیاء، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، زندہ کوئی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کتنا دن لگے گا حشر کے قائم ہونے میں، کتنا زمانے کے بعد قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، کسی کو خبر ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس لیے
مقصد کی بات یاد رکھو، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور جسے اپنا معبود سمجھنا چاہیے اور اپنی ضروریات کے لیے جس کو پکارنا چاہیے، جس سے اپنی حاجتیں مانگنا چاہیے، وہ صرف ایک معبود ہے، اکیلا، الہکم الہ واحد۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس استحقاق عبادت کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہی اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جنہوں نے آخرت کا ہی انکار کر دیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ کی ساری نعمتوں کا انکار کر دیا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں جو اللہ کو معبود بنانے کے بجائے کسی اور کو معبود بناتے ہیں، بس یہی تکبر ہے، یہ متکبر لوگ ہیں، حق کے مقابلے میں اکڑ دکھانے والے لوگ ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور دل کا راز اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے، دلوں میں جو کچھ بھی چھپائے ہوئے ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو، سب کے دلوں کا راز اللہ تعالیٰ پر کھلا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مبغوض ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کا ایک ذرہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، تکبر کا ایک ذرہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ایمان کا ایک ذرہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جب بات تکبر کی آئی تو حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کے معنی آتے ہیں بڑا بننا، لیکن کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہماری سواری سب سے اچھی ہو، حقانی صاحب قوالی گاتے تھے، ایک بزرگ کے پاس پہنچ گئے، ان کی خدمت کیا ایک دن، اور وہ مجذوب آدمی تھے، ایک دن انہوں نے حالت جذب میں کہا کہ حقانی بول کیا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس وقت چونکہ میں قوالی گاتا تھا تو وہی میری نظر میں سب سے اونچی چیز تھی، تو میں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ قوالی میں میری گھوڑی سب سے آگے رہے، کسی سے پیچھے نہ رہوں۔ حقانی وہ ان بزرگ نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ دین کی طرف آئیں اور دین کے خادم بنے، تو انہوں نے کہا میرے لیے کھچڑی بنا، تینوں نے کھچڑی تیار کیا، وہ اکیلے ہی رہتے تھے، کھچڑی بنایا، کھچڑی کا کچھ حصہ تو خود کھایا انہوں نے بزرگ نے، اس کے بعد کہا باقی جو میری بچی ہوئی ہے اس کو تو کھا لے۔ حقانی صاحب کہتے ہیں وہی کھچڑی کھا لینے کے بعد میری دل کی دنیا بدل گئی، قوالی کی طرف سے میرا دل ہی متنفر ہو گیا اور دین کی خدمت کا جذبہ میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس کھچڑی میں کیا تھا؟ اللہ والوں کے جھوٹے میں یہ اثر ہوتا ہے، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری گھوڑی سب سے آگے رہے، میری سواری سب سے آگے رہے، سب سے اچھی ہو، میرا مکان سب سے اچھا ہو،
میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، میری شکل سب سے اچھی ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خواہش تو سب کے دل میں پیدا ہوتی، اس کا مطلب یہ تکبر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اس کا نام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جمال پسندی۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خود بڑے خوبصورت ہیں، اس لیے وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو خوبصورتی کو اگر تم پسند کرتے ہیں تو اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی تکبر کہتے کس کو؟ حضور نے فرمایا کہ تکبر نام ہے حق کے مقابلے میں اکڑ دکھانے کا، اور ساتھ ساتھ اب دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا، اپنے کو اونچا سمجھے، دوسروں کو نیچا سمجھے، اور حق کے مقابلے میں اکڑ دکھاوے، نہ مانے، جبکہ حق سامنے آ رہا ہے تب بھی نہیں مانتا، اکڑ دکھاتا ہے، تکبر اس کا نام۔ اور وہ جو ہے وہ جمال پسندی ہے، جمال پسندی اللہ کو ناپسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ چلیے اب ٹائم پورا ہو گیا، یہیں پر بند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔